بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب قریش مکہ نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی، البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی اور شروع میں معمولی اذیت کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی فتح ہوئی۔ اس جنگ کے بعض واقعات بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل سے اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو گئی اور وہ جوک در جوک مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے، اور اسی طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت میں باقی نہ رہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں 2 دین باقی نہ رہیں، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا گیا۔ سب سے پہلا ہدف یہ مقرر فرمایا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ چنانچہ جو بچے کچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکام دیے گئے ہیں، اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس ہدف کے پورا ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و انصاری کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بڑی عمر کی عورت آئی اور عرض کی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور نہ بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آ جائے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں، وہ صحت یاب بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں؟ کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہنا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں اور ان کے رشتے بھی ہو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں جن سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے ان کی اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ 5 عمل یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔
ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھتے ہیں، یا پھر جب کوئی فوتگی ہو جائے قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائے وہاں شیطان ہی ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں، تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ ناظرین، والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے دیکھا، گالیاں کرتے دیکھا، تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرمانبردار ہوگی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولادوں کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے واقعات سنایا کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور باپردہ دار ہوں۔ نمبر 3، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہو جاتا ہے۔ حدیث بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپردہ عورت پر جنت واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں جہاں بے پردگی عام ہو۔ اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بنتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت اور برکت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ ناظرین،
آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زدہ عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پاک ہے؟ اگر ان کے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کی رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، حالانکہ وہ صحابی تو نابینا تھے۔ ناظرین، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ جدت کے نام پر بے حیائی کو مسلم معاشرے کے اندر پروان چڑھایا جا رہا ہے، لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ والدین کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسری کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے اور بری نگاہ سے دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظر تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق پیدا کر دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، تم اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ گئے ہو کیا؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں، میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، دوسروں کی بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔
حرام وہ ہے کہ حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرما دی تھی۔ اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ اس صورت کا بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی ماذانہ کارروائیاں مسلسل جاری تھیں۔ اس صورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی تشتِ اربابہم کہا گیا ہے۔ اس صورت کو سورۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ برات بھی۔ برات اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی۔ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ سورۃ التوبہ میں ان بچے کچے مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اگرچہ یہ مشرکین وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ان پر وحشیانہ ظلم ڈھائے تھے، لیکن جزیرہ عرب سے نکلنے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئی ہیں جن کی تفصیل سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیتوں میں آئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سورۃ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتلا کر اس آیت کو لکھواتے تھے، لیکن یہ آیتیں جنہیں سورۃ التوبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورۃ الانفال کی آخری اور سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورۃ التوبہ کو سورۃ الانفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی تاکہ ماقبل والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورۃ التوبہ الگ صورت ہے یا سورۃ الانفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔
اسی بنا پر حضرت فقیہ نے فرمایا کہ جو شخص اوپر سے سورۃ الانفال کی تلاوت کرتا آتا ہے اور سورۃ التوبہ شروع کر رہا ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، لیکن جو شخص اسی سورت کے شروع یا درمیان سے اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے۔ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ شریف کے ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے نزول کے ساتھ بسم اللہ کا نزول نہ ہوا، اس لیے کہ سورۃ التوبہ قہر و جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ بعض ناواقف یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ التوبہ کے شروع میں کسی حال میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔